وہ بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ دیا انہوں نے. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں. کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں, بڑوں کا اسلام میں کیا ہے. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو, پہلی بات الگ رہے گی, ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر 2, میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر, اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ, جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو, وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے, کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو, آج میرے سے پاؤں دبا دو. کہے گے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا, اس کو نوکر بنا کے رکھنا, وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے, 18 روٹیاں پکوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. خاندانی لوگوں میں, جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے, ان میں ہر آدمی اخپل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب آپ پشتو ہیں نا, جو خاندانی لوگ ہیں وہ اخپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا, ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. تو آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اس کا اخپل طریقے سے رہے گا؟ ہے دیکھو اخپل طریقہ نہیں ہوتا, ہر آدمی کا اخپل طریقہ. خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے, بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے, تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا, بس شریعت نے کہا عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق چلو, عرف کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے, اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بیوی سے میرے ابا اور میری اماں 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ, دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں, کہہ رہے نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے یار. کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں لیکن رو اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا. تو ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے, تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس 2 کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے. نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے, گوشت گلا نا, وہ گلا نہیں کچا رہ گیا. ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا انہیں. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے, بول کے بھی گئی تھی جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں, پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ, تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ اسے پتا یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے, تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی. تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ دو. دوسرا اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے, کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ, جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ ہلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا گھر میں, لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے, بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, کھچڑی کھاؤ 3 دن تک. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا
कंवारी से। तो हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह बेवा औरत से शादी की है, बड़ी उम्र की औरत। आपने फरमाया कंवारी जवान से करते निकाह, तुम भी दिल बहलाते उससे, वो भी तुम्हारे साथ दिल बहलाती, बेवा से क्यों कर ली? एक मिजाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनकी देखभाल के लिए उन्हीं जैसी ले आऊं, उसको तो खुद संभालना पड़ेगा ना, कम उम्र होगी तो मेरा मकसद क्या था निकाह के लिए, अपनी इन छोटी बहनों के लिए कोई घर में माँ जैसी भी कोई मिल जाए इनको, तो इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से की है। तो इससे क्या पता चला, निकाह बाज दफा इसलिए भी किया जाता है कि भाई घर में संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा आती और कहती मेरे जिम्मे तुम्हारी छोटी बहनों की खिदमत नहीं है, मुझे अलग घर लेके दो, तो उनका तो निकाह का सारा मकसद ही क्या हो जाता, फौत हो जाता। तो इससे पता चला है कि निकाह के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद ये भी है कि भाई बीवी से दिल लगी की जाए, एक मकसद ये भी है कि घर में कोई काम काज के लिए, कोई घर की रखवाली के लिए, और घर में माँ बाप की खिदमत के लिए, बहन भाइयों के लिए, घर में फैमिली को बड़ा करने के लिए कि हमारे घर के अफराद बढ़ जाएं, उसके लिए भी निकाह किया जाता है। अब जनाब वो आपने निकाह किया, इतनी सारे वो बेगम साहब आते ही कह रही हैं कि मुझे मेरे जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है, मसले की रूह से तो वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी लिहाज से आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी, इस तरह खानदान टूटेंगे। तो ना इसको चाहिए कि जुल्म करे और उस पर उसके बोझ, जुल्म का मतलब ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ ना डाले, कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज दफा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत खराब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे सास, क्या आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हाँ ही करके बातें कर रही थी बैठ के, सर में दर्द भाई हो जाता है, बाज दफा हो जाता है, हमारे साथ भी तो हो जाता है ना। अच्छे भले बैठे मूड ऑफ हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है आदमी का, फिर कहता है नहीं हो रहा, नींद बाज दफा ज्यादा आती है, थकावट इतनी होती है कि उठा नहीं जाता, अब सास आके बोल रही कम बहुत पड़ी हुई है, इसको तो पुलिस बुलानी पड़ेगी उठाने के लिए। कभी कभार सोने दो भाई, सोतों को उठाना अच्छा काम नहीं, आज आप खुद किचन में चली जाओ, आज खुद थोड़ा साफ कर लो। और बेटे को भी चाहिए कि बीवी अगर माँ की ज्यादा खिदमत नहीं कर रही, उसको मोहब्बत से समझाए, नहीं कर रही तो मार धाड़ के बजाय खुद अम्मा की खिदमत करना शुरू कर दे। तो बीवी गैरतमंद होगी तो उसको खुद शर्म आएगी, खुद खिदमत करे, बोले भाई कोई बात नहीं, देखो अब मैं इस उम्र में तो अम्मा को किचन में नहीं देख सकता, बेगम में भी अम्मा की उम्र इतनी हो गई है और घर में इतनी इतनी बहुएं पड़ी हुई हैं और अम्मा हमारी किचन संभाले, कपड़े भी धोए, तो अब ये सादत किसके हिस्से में आएगी, मेरे से। तो जब बीवी अपने मियाँ को देखेगी वो पजामे धो रहा है बैठ के, तो खुद उसको थोड़ी सी शर्म आएगी। वो उसको शर्म इसलिए नहीं आती कि मियाँ साहब को नसीहतों के अलावा कोई काम नहीं है, काम ये अपनी माँ का एक धेले का भी नहीं करते। उसको पता है ये इसको माँ की कदर होती तो कभी खुद भी थोड़ा सा हिलता ना, हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, तो इसको माँ की कदर नहीं है, इसको मुझ पे रोब जमाने का बोलो भाई शौक है, चौधराहट का शौक है। तो चौधराहट के लिए और कोई जरिया मिल नहीं रहा था, तो अब माँ के उन्मान से जो है ना मुझ पे रोब जमाना शुरू कर दी। खुद चाय पिला दे माँ को, खुद खिदमत करें, ये तो ज्यादा सवाब है, तो बड़ी सादत की बात है। वो खिदमतें जो मर्द कर नहीं सकते, जिसमें मर्द के लिए नामुमकिन है, हया और यानी बाज़ दफ़ा ऐसे इस्तिंजा कराना या ऐसा, वो फिर आप कहते हैं भाई बहू से कि तुम कर लो तो बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह तुम्हें, और उसके बदले में फिर उसको कुछ नवाजें भी, इजाफी भी, ख्याल करें यार ये मेरी माँ की खिदमत करती है, कोई बात नहीं इस दफा मैं तुम्हें ईदी जरा ज्यादा दूंगा, और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए भी इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो जितनी अल्लाह ने जेब में गुंजाइश दी, अंडा मोड़ घूम के आ जाए, कहीं भी जाएं, कुछ थोड़ा सा वो दिखाएं, अप्रिशिएट करें। तो ये दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हो तो घर क्या बन जाएगा, जन्नत। वरना वही अंग्रेजों की तरह हो रहा है, शादी हो गई बीवी घर में नहीं होटल में आती। घर तो वही होता है जिसमें कोई बूढ़ा तो हो, जिस घर में बूढ़ा नहीं है वो घर घर नहीं है, वो तो होटल है, ठीक है ना। तो होटल है, घर थोड़ी है। इतना दिल चाहता है, हमारा भी दिल चाहता है कि काश हमारी वालदा, हमारी दादी दादा जिंदा होते, कुछ थोड़ा सा डांटते, कुछ नसीहत करते, कुछ थोड़ी सी झाड़ पिलाते। घर में कोई बूढ़ा नहीं है तो कोई नसीहत करने वाला नहीं, कोई होता जिसके हम थोड़ी झाड़ सुन के बर्दाश्त करते, उसके पांव दबाते, उससे दुआएं लेते, तो ये कितनी बड़ी नेमत है घर में बूढ़े का वजूद। आज कैसी जिंदगी गुजर रही है, घर में बूढ़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ, बस अलग हो जाओ। फिर आपकी औलाद होती है तो कैसी मोहब्बत से दादा दादी नाना नानी उसको पालते हैं, वो एक अलग लुत्फ है। घर में अगर आपके बड़े नहीं है तो आप बाप हो, दादा का मजा बच्चों को मिलता ही नहीं है, ना नाना की मोहब्बत मिलती है ना दादा की मोहब्बत मिलती है। आधी काम तो दादा दादी नाना नानी बच्चों का कर लेते हैं उनको पालने में, तो सारा सेटअप मगरिबी कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त। इस्लाम क्या कहता है, जिसने हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करो। तो शुक्र में सबसे पहली चीज ये है कि जिसने दी है मानो कि वही देने के काबिल है, उसके अलावा किसी को देने का इख्तियार नहीं है। इसलिए इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म क्या है, शिर्क। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारेगा,
تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا؟ یا علی مدد بولو نا، نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو۔ معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نہ، جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر جوڑنے والا بھی کون؟ چاند کو دوبارہ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو، میں سانپ بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو۔ اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا۔ پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے۔ یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ نہ 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 نہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا۔ کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی۔ ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی؟ تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ، موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ سائن کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے۔ میں کیا کہوں گا میرے بھائی، قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار۔ قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا۔ تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے۔ ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے۔ اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے، ابھی 4 کرنی ہے، اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے، کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں، ابھی کیا کر دے، اس کو اختیارات دے دے، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے۔
تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں، اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے، وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے. کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ بھائی یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ، پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ، انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے، سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر. اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ، لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے گا. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں ابھی جنگل میں گیا ہوں نا، وہاں شپاٹا اتنی مشکل سے، ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں، ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں، کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو، تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس کو. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی، کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے، آدھے وسیم لگ رہے ہوتے، غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا، میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا. جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا، میں دیکھا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی. تھوڑا بن چکا ہو، کوئی بھی نظر نہیں آیا. یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے، بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا، ساری دنیا کے جنگل گئے ہو. تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا نا، کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو، تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی ناک دیکھو، یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی. یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں. یہ میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے. میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا. توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے. لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو، تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ، کون ہے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ، نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی، جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے، اسباب کے تحت ہے، وداؤٹ اسباب ہے. کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا، یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ
کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے, نبی کو بھی اختیار نہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی, ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا, آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا, لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی, بولو, نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے, حقیقت میں کون کر رہا ہے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو, کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی, آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا, پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے, تو کیا کر کے آیا ہے. تو آپ کیا کہو گے, بھائی کھائی بریانی ہے لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا, یہ علماء سمجھتے ہیں نا, ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے, تو میں نے 2 پلیٹیں کہا, یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے, نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے, جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے. بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے, حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے پاس ہے, یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں, اب یہ علماء کا فریضہ ہے. تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو, ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے نہ, انگریز دیکھا کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے, حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے, آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بازو پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے, عجیب اس طرح. تو انہوں نے کہا بازو پی کے یہ بھی ہوتا ہے, پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. بھائی ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو سے کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس, اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں 1 بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے, نہ بھائی. جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہ. اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے.
اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو، قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو، آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی، سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے، تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں، آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو، وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا، قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ابے اب کون جائے گا، وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا